اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الملک الحق المبین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطاہرین سیما الامام المنتظر والحجة الثانی عشر اما بعد فقد قال اللہ عز وجل فی کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي بيتا عندك في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. گزشتہ 2 دن سے ہماری گفتگو براہ راست جناب خدیجہ طاہرہ کے حالات زندگی کے بارے میں ہو رہی تھی، اور آج حضرت خدیجہ کی جو سیرت ہے جس وجہ سے ان کو ایک رول ماڈل قرار دیا گیا تمام لیڈیز کے لیے اور جینٹس کے لیے، وہ جو میسج ان کی سیرت کا ہے آج اس پر گفتگو کی جائے گی، اور ماہ رمضان کا سیکنڈ ویکینڈ اس تقریب کے ساتھ مکمل ہوگا. لیکن اس سے پہلے کہ میں اپنے سبجیکٹ کے اوپر بات کو شروع کروں، ایک ریمائنڈر کے طور پہ ایک بات کہ چونکہ جعفریہ ہال میں ماہ مبارک رمضان کے فرسٹ 2 ویکس تھرسڈے سے لے کے سنڈے تک پروگرام ہوتا، اور منڈے ٹیوزڈے اور ویڈنسڈے پروگرام نہیں ہوتا ہے، تو موسٹ پروبیبلی جو اعمال یعنی دعائیں آپ یہاں پڑھتے ہیں وہ یہ 3 دن منڈے ٹیوزڈے ویڈنسڈے آپ اپنے گھروں میں پڑھیں گے. تو یہ یاد رکھیے گا کہ ماہ مبارک رمضان کی ایک اور بہت امپورٹنٹ دعا ہے دعائے مجیب. اجرنی من النار یا مجیب تقریباً 180 ٹائمز آپ کو اللہ سے یہ دعا مانگنا. بہت امپورٹنٹ دعا ہے، یہ مقام ابراہیم پر نازل ہوئی تھی، لیکن اس سال کے کیلنڈر کے اعتبار سے یہ دعا جو 3 راتوں میں پڑھی جاتی 13th 14th اور 15th نائٹ، وہ منڈے ٹیوزڈے اور ویڈنسڈے کو ہوں گی. اس میں ہم لوگ اس جعفریہ ہال میں جمع تو نہیں ہوں گے، اور جب ہم تھرسڈے کو آئیں گے تو دعائے مجید کا ٹائم گزر چکا ہوگا. تو آپ خود ہی جہاں گھروں میں دعائے افتتاح وغیرہ پڑھیں گے تو ان 3 راتوں میں دعائے مجید کو شامل کر لیجیے گا. البتہ دعائے مجید کا ایک جو میسج ہے وہ دعائے جوشن کبیر سے بہت زیادہ ریلیٹڈ ہے. خلصنا من النار یا رب اجرنا من النار یا مجید سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب. جو جوشن کبیر میں آپ 100 ٹائمز پڑھتے تو تقریباً وہ میسج اور دعائے مجید کا میسج ایک جیسا. تو جب جوشن کبیر کی باری آئے گی یعنی شب قدر، اور وہاں ایک تھوڑی سی اس کی سمری میں پڑھتا ہوں تو وہاں دعائے مجید کا بھی ذکر ہو جائے. لیکن اس کی فضیلت آپ کو چاہے بعد میں پتا چلے، دعا آپ کل پرسوں نرسوں یعنی منڈے ٹیوزڈے اور ویڈنسڈے کو پڑھیے گا ضرور. جیسا کہ میں کل بتا رہا تھا کہ دعاؤں کے اپنے ایک بینیفٹ ہے، اگر وہ بینیفٹ آپ کو معلوم نہیں بھی ہے دعا پڑھتے وقت تو دوا کی طرح آپ کو پتا نہیں ہے کہ یہ دوا کھانے سے وہ جو مثلا میرے سر میں درد ہو رہا ہے مولانا کی اسپیچ سن کے وہ ختم ہو جائے گا، اور پھر بھی آپ کو معلوم نہیں اور آپ دوا کھا لیں، اس کے افیکٹ تو آپ پہ پڑیں گے، فائدے تو ملیں گے. تو فضیلت بے شک بعد میں آتی رہے، وہ بھی ان لوگوں کے لیے جن کو اتنی فضیلت نہیں معلوم. ورنہ تو ماہ مبارک رمضان میں ہر ایک کو پتا ہے کہ دعائے مجید کی یہ جو فل مون کی 3 راتیں ہوتی ہیں، اس رات میں یہ دعا پڑھنے کی فضیلت کیا ہے. یہ تو میں نے اس لیے ایک ریمائنڈر دیا کہ اگر تھرسڈے کو میں یہ بات آپ کو بتاتا تو ٹائم بھی گزر چکا ہوتا دعائے مجید. ایک بات. دوسری گزارش یہ ہے کہ کبھی کبھار
स्लिप ऑफ टंग में आदमी कहना कुछ चाह रहा है, कह कुछ जाता है। मजमा, हमारा मजमा, हमारी मजलिसों का मजमा बहरहाल इतना वो समझदार होता है कि वो खुद ही समझ लेता है कि मौलाना की जबान पे अगर ये लफ्ज आ गया तो उनका मतलब ये नहीं था। मैंने इसकी एक एग्जाम्पल कोट की थी और कई जगह कोट करता हूं, 76-77 की बात है कि जब मैंने पूरी तकरीर खारदर में, महफिल बिल फजल अब्बास, खारदर के गुसल खाने के ऊपर, जो वहां पे नहीं, गुसल खाने के ऊपर नहीं, गुसल खाने वाली गली, वहां पर एक तकरीर की थी शराब के खिलाफ। पाकिस्तान में उस वक्त शराब इतनी कॉमन नहीं थी जितनी आज है, लेकिन बहरहाल टॉपिक वाइज मैं लेक्चर दे रहा था तो उसमें शराब की बारी भी आ गई। वो पूरी तकरीर शराब के खिलाफ थी कि शराब में ये खराबी है, शराब में ये गुनाह है, शराबी को ये सजा दुनिया में अल्लाह देता है, शराबी को ये सजा आखिरत में देता। लेकिन बस सिर्फ अपना बजाय शराब के पूरी तकरीर में पानी हो, पानी पीने की ये खराबी है, पानी पीने का ये गुनाह है, पानी पीने पे ये अजाब मिलता है, पानी पीने वाले को दुनिया में सरा अल्लाह जलील करता है, पानी पीने वाले को आखिरत में ये पनिशमेंट मिलेगी, पूरी तकरीर हो। और मुझे ख्याल भी नहीं आया कि मैं इस वक्त पानी का लफ्ज कह रहा हूं, मैं तो समझ रहा था मैं शराब कह रहा हूं। लेकिन बहरहाल मजमा समझ रहा था कि मौलाना अगर गलती से पानी कह रहे तो उनकी मुराद बहरहाल शराब। तो कभी कभार ऐसी स्लिप ऑफ टंग हो जाती है, हो सकता है कल भी हो गई। अगर कि मुझे यकीन है कि मैंने ऐसा लफ्ज नहीं कहा, लेकिन अगर कहा है तो उसको दुरुस्त कर लीजिए। फितरा माह मुबारक रमजान की दूसरी अहम तरीन इबादत, और इस एतबार से बहुत अहम है कि रोजे की गलतियां अगर बाय मिस्टेक हो जाएं तो वो माफ है। फितरे में अगर बाय मिस्टेक भी गलती हो तो चाहे गुनाह नहीं मिलेगा, लेकिन वो फितरा आपका सफिशिएंट और इनफ नहीं। क्या मतलब सफिशिएंट नहीं है, इसको दोबारा देना पड़ेगा। तो इसलिए 2-3 दफा ये मसले फितरे के आए और आते रहेंगे। फिर शव्वाल यानी ईद की रात, तो उसमें मैंने 2-3 लफ्ज ये तो इस्तेमाल किए थे, अगर आपने फितरे में ये गलती कर दी तो रोजे कबूल नहीं और फितरे का बेनिफिट नहीं मिलेगा। मगर ये मैंने नहीं कहा था रोजा आपका बातिल या इनवैलिड। फितरा इनवैलिड है, सफिशिएंट नहीं, एनफ नहीं, दोबारा देना। रोजा इनवैलिड की बात नहीं आई थी, रोजा जो है वो कबूल नहीं होगा। तो खैर मुझे तो अभी तक यकीन है कि मैंने सही कहा था कि रोजा कबूल नहीं है, फितरा बातिल। रोजे सही है, एक्सेप्टेड नहीं है अल्लाह के यहां। अब अगर कोई इन दोनों ही को एक समझ रहा हो तो ये तो खैर उसकी गलती है, इसमें मैं जिम्मेदार नहीं। ये तो अलग अलग लफ्ज। जैसे आगा सिस्तानी की इस्लामिक लॉ में देखें 12 चीजों से नमाज इनवैलिड होती है, लेकिन अगर आप गीबत कर रहे हैं तो नमाज कबूल नहीं। दो अलग अलग टर्म है इस्लाम की। तो खैर रोजा कबूल नहीं है, यानी रोजा सही है, सवाब नहीं मिलेगा अगर आपका फितरा जो है वो गलत हो रहा है। लेकिन हाँ, फितरा जो है वो इनवैलिड। किसी ने मुझसे कहा कि आपने ये कह दिया कि फितरा अगर गलत दिया तो रोजे बातिल। मुझे तो यकीन है मैंने ये नहीं कहा, लेकिन अगर स्लिप ऑफ टंग में रोजे का आ गया हुआ तो उसको ठीक कर लीजिए। हाँ, एक बात तो मैं बताना या रिमाइंड कराना भूल गया, वो कल के मजमे के लिए था, आज के मजमे के लिए नहीं। आज वो लोग जो पीछे बैठे उनके लिए वो ये है कि फितरे के जो मसले भी आ रहे हैं, जो बेसिक मसला है वो स्टिल वही कि हर वो आदमी जो आगा सिस्तानी की तकलीद में है लेकिन इससे पहले किसी और मर्जे की तकलीद कर चुका, उस पर वाजिब है, लाजिम है, कंपलसरी है कि वो पुराने ही मर्जे पर बाकी है। ये जो आगा सिस्तानी के फतवे आएंगे कि किताब में ये लिखे हैं और वेबसाइट पर ये हैं और उनसे ये सुन के आए, ये यूथ के लिए तो होंगे जो मेरे सामने बैठे, लेकिन जो फॉर एग्जाम्पल आगा कोई की तकलीद कभी कर चुका तो वो आगा सिस्तानी की तकलीद में है, लेकिन उसकी प्रैक्टिस आगा कोई के फतवों पर ही वाजिब। और खास आगा कोई के लिए नहीं, अगर कोई इमाम खोमैनी की तकलीद में था तो उस पर बाकी रहना वाजिब। सिर्फ एक केस में उसको इजाजत है आगा सिस्तानी पर आने कि उसको शरन गवाही मिल जाए कि आगा सिस्तानी का इल्म आगा कोई से ज्यादा हो गया। और अगर ये गवाही ना मिले, ज्यादा कि शक में पता है किसका इल्म ज्यादा, मुझको क्या मालूम। जब ये लफ्ज कह दे कि मुझे क्या मालूम किसका इल्म ज्यादा है, दैट मींस पुराने मर्जे पे बाकी रहना वाजिब।
تو یہ جتنی بحث بھی ابھی ہوگی اور ہوتی رہے گی رمضان کے آخری رات تک، یہ یوتھ کے لیے تو کام کا مسئلہ ہے جو آغا سیستانی کی ڈائریکٹ تقلید میں آئے، لیکن جو پہلے کسی مرجع کی تقلید میں ہے وہ تو یہ سارے مسئلے معلومات کے لیے سنیں، عمل کے لیے عمل کے لیے ان کو اپنے پرانے مرجع کا فتویٰ دیکھنا پڑے گا۔ تو خیر یہ تو ایک بات اس لیے آ گئی ضمن کہ اس ساری بحث میں کافی مسئلے ایسے تھے جو آغا خوئی کا مسئلہ آغا سیستانی سے مختلف ہیں، اور اس بحث میں پڑھے بغیر کہ آغا سیستانی خود کیا کہہ رہے ہیں اور کتاب میں کیا لکھ رہے ہیں، پرانے لوگوں کے لیے وہ بحث ہی بیکار ہے۔ ان کو تو دیکھنا ہے آغا خوئی کیا کہہ رہے ہیں، یہ نہیں دیکھنا کہ آغا سیستانی کیا کہہ رہے ہیں۔ تو خیر اب یہ چیزیں بھی 2-3 تقاریر میں واضح ہوں۔ حضرت خدیجہ کی سیرت کے حوالے سے میں نے یہ عرض کیا کہ 3 دن ہسٹری آ رہی تھی حضرت خدیجہ، تو تقریر کے شروع میں بھی ایک ایک پوائنٹ اسی سے ریلیٹڈ تھا۔ موت کے بعد بھی حضرت خدیجہ کا ذکر، مقدس شخصیتیں دنیا سے چلی جائیں پھر بھی ان کا ذکر کرنا سنت رسول۔ حضرت خدیجہ کے قبر کی اہمیت یہ نہیں ہے کہ مردے کو قبر میں گاڑ دیا، اس کے بعد اب ہمارا اور مرنے والے کا کوئی رشتہ نہیں، اسٹیٹس کے اعتبار سے تو اتنا امپورٹنٹ رشتہ بنتا ہے۔ مقدس شخصیتوں سے جو چیز ریلیٹڈ ہو، چاہے وہ ایک میٹل ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس کی اپنی اہمیت، یہ 3 چیزیں حضرت خدیجہ کی ہسٹری سے ریلیٹڈ آئی تھی۔ آج کی تقریر بھی حضرت خدیجہ کی ہسٹری نہیں ہے، سیرت ہے۔ تو پہلا اور چوتھا پوائنٹ جو ہے آج کی مجلس کا پہلا، اور 3 دن سے جو ایک ایک پوائنٹ آ رہا ہے اس کے سلسلے کا لاسٹ، حضرت خدیجہ کی سیرت سے ریلیٹڈ ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہر سال میں کہتا ہوں، ہر سال ہر جگہ دنیا میں جہاں بھی جاؤں، اور وہ یہ کہ اسلام میں سب سے پہلی نماز جماعت جو پڑھی ہے وہ حضرت خدیجہ نے پڑھی۔ یقیناً پہلی نماز جماعت میں پیغمبر ہیں، مولا ہیں اور حضرت خدیجہ، لیکن علی اور رسول کا رشتہ تو جیسے ایک ہی چیز کے 2 جز۔ وہ حدیث یاد ہے نا کہ جب چوتھے امام کے سامنے مومنین بڑھ بڑھ کے باتیں کر رہے تھے، سب نے کچھ، مولا ہم ہوتے کربلا میں تو آپ دیکھتے ہیں کہ کیسے آپ پہ اپنی جان قربان کرتے ہو، کس طرح آپ کی خدمت کرتے ہو، کیسے اپنی اولاد آپ پہ قربان کر دیتے اور اپنی جان دے دیتے، ساری باتیں ہو رہی تھی۔ امام نے ایک مرتبہ اشارہ کیا، کہا کمرے کے کونے میں دیکھ رہے ہو آگ جل رہی ہے نا، کربلا تو خیر بات کی چیز ہے، ابھی جاؤ جا کر اس آگ میں بیٹھ جاؤ۔ اور یہ جملے معصومین کی زبان پہ کئی دفعہ ہیں۔ جب چھٹے امام سے کسی نے کہا مولا آپ کیوں جہاد نہیں کرتے، امام نے کہا جا کے اوون میں بیٹھ جاؤ۔ باقاعدہ یہ تو بہت مشہور واقعہ ہے چھٹے امام کا، لیکن چونکہ یہ امام زمانہ کے لیے پریپریشن ہے ہماری اور آپ کی، تو زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ نیکسٹ ویک میں آئے، نیکسٹ ویک سے ہم امام زمانہ کے ٹاپک پہ آ رہے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ چھٹے امام نے ایک مومن سے کہا کہ جا کے وہ جو تندور جل رہا ہے یا اوون ہے اس میں جا کے بیٹھے گا۔ یہ کئی بار معصومین نے یہ جملہ اس وقت استعمال کیا کہ جب ایک مومن ضرورت سے زیادہ جوش دکھا رہا۔ امام نے کہا اچھا کربلا میں تو تم ہوتے، جاؤ جا کے اس آگ میں بیٹھے گا۔ تو اب میں وہ پورا واقعہ نہیں پڑھ رہا، میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں یہ جملہ، اچھا یہ روایت کوٹ کون کر رہا؟ 5 امام، اور وہ خود یہ فرماتے ہیں کہ ادھر میرے بابا نے اتنا کہا تو سب سے پہلے میں دوڑ کے چلا۔ بابا نے روک دیا، کہا بیٹا میں تم سے نہیں کہہ رہا، انتا منی و انا منکا، تو میں ہوں اور میں تو ہمارا، ہم اور تم دو الگ الگ چیزیں نہیں، یہ تو ٹیسٹنگ اور ٹرائل ان لوگوں کی ہے جو ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ تو یہ تو چوتھے امام امتحان کے موقع پہ کہا، لیکن نماز جماعت میں رسول نے نماز پڑھائی اور علی نے نماز پڑھی، وہ تو انتا منی و انا منکا، وہ انہی کا ایک پارٹ ہے، ایک پارٹ نے دوسرے پارٹ کو نماز پڑھائی۔ لیکن ان سے ہٹ کر خدیجہ طاہرہ پہلی مسلمان ہیں، لیڈیز اور جینٹس دونوں، جنہوں نے رسول اللہ کے پیچھے پہلی نماز جماعت پڑھی۔ حضرت خدیجہ کی یہ سنت ہے، دنیا میں جہاں بھی آج نماز جماعت ہوتی، چاہے وہ جعفریہ کے اس ہال میں ہو، اور چاہے اس وقت جا کے آپ خانہ خدا کے چاروں طرف مسجد الحرام کے صحن کی نماز جماعت دیکھیے گا، اور چاہے حج کے موقع پہ وہ آپ 2 ملین اور 2.5 ملین کی نماز جماعت دیکھیے گا، یہ سب حضرت خدیجہ کی سیرت کی پیروی ہو رہی ہے۔ یہ سب حضرت خدیجہ کو ثواب مل رہا ہے، کیونکہ حدیث رسول کہ جو کسی کام میں سب سے پہلے عبادت کرتا ہے، بعد میں آنے والوں کا سارا ثواب اس پہلے والے آدمی کو بھی ملتا۔ لیکن
اس کے ذریعے سے جو اصل میسج مجھے دینا وہ یہ تھا کہ مردوں میں تو پھر بھی نماز جماعت بہت کامن، اس پھر ہماری خواتین نماز جماعت میں ذرا اپنے آپ کو انکمفرٹیبل محسوس کرتی. پھر وہی بات ہوگی، کوئی کہے گا مولانا کیا جماعت واجب ہے؟ واجب نہیں، لیکن ذرا سا کامن سینس کے بھی خلاف کہ آپ کو بیٹھے بٹھائے اتنا ثواب اتنا ثواب اتنا ثواب مل رہا. مرد یہ حدیث اکثر سنتے ہیں، لیڈیز بھی سن، کہ اگر نماز جماعت میں 10 آدمی یا اس سے زیادہ ہو گئے 10 کا نمبر کراس کر کے تو اتنا ثواب ایک ایک نمازی کو ملتا. یہ حدیث ہے جو بہت مشہور ہے، مردوں میں پڑھی جاتی. اتنا ثواب ایوری نمازی کو ملے گا کہ اگر تمام جن اور انس مل کر یا فرشتے مل کر اس کے ثواب کو لکھنا چاہے تب بھی وہ اتنا ثواب ایک نماز کا ثواب نہیں لکھ سکتے ہیں جو ہر نمازی کو مل رہا. دوسری حدیث کے اندر تو وہ الفاظ آ گئے جو مولا کی شان میں بھی ایک بار پیغمبر نے کہے. دوسری حدیث بھی ہے کہ اگر دنیا کے سارے سمندر جو ہے وہ انک یا سیاہی بن جائے اور سارے درخت جو ہے وہ قلم بن جائے اور تمام جن اور انسان لکھنے والے بن جائیں تب بھی دریاؤں کا پانی ختم ہو جائے گا، وہ ثواب ختم نہیں ہوگا جو ایک ایک نمازی کو جماعت میں مل رہا. ہاں، صرف ایک صورت میں یہ آپ کو حق ہے کہ آپ جماعت چھوڑ دیں، کہ اگر نماز پڑھانے والے کے بارے میں آپ ڈاؤٹ فل ہیں. لیکن اس کے بھی پھر بہت سارے اور مسئلے آتے ہیں جو لیڈیز کے لیے نہیں ہے، میں چھوڑ دیتا ہوں. لیکن لیڈیز کا مسئلہ ہے واجب نہیں، اتنا ثواب بغیر کسی زحمت کے مل رہا. ہاں، اگر کوئی پرابلم ہو کہ بھئی ثواب کے لیے 10 میل دور ڈرائیو کر کے جانا پڑے، اس ثواب کے لیے مثلا 5 منٹ کی نماز آدھے گھنٹے میں پڑھنا پڑے گی، پھر اگر تھوڑا سا پیچھے ہٹے عورت تو سمجھ میں آتا. وہی وقت نماز کا لگے گا، بلکہ بعض خواتین کہتی ہیں زیادہ ایزی ہو جاتی ہے ہمارے لیے نماز. آدھی چیزیں تو امام جماعت پڑھتا ہے، آپ کو تو پڑھنا ہی نہیں، خالی کھڑے ہو کے سننا. وہیں پر آپ بیٹھی بھی ہیں کہ جہاں نماز جماعت ہو رہی ہے. اور پھر اگر اس خیال کی وجہ سے جماعت چھوڑ دی جائے کہ جماعت تو مردوں کا مسئلہ، عورتوں میں کہاں جماعت ہوتی. خدیجہ طاہرہ کی سیرت کا اہم ترین ایک میسج دیکھیے. ابھی ہمارے یوتھ سائٹ سے فلڈ کے سلسلے میں اعلان ہوا، میں 2 دن سے تقریر کر رہا ہوں. جناب خدیجہ نے جتنا راہ خدا میں پیسہ خرچ کیا، لیکن اس کے علاوہ جناب خدیجہ کی فزیکل عبادت کی سنت، اس انداز سے جناب خدیجہ پہلی نماز جماعت اسلام میں پڑھی، اور ایک دن پڑھ کے نہیں رہ گئی بلکہ اپنی زندگی کے آخری سانس تک پیغمبر کے ساتھ ہمیشہ نماز جماعت پڑھا کرتی. تو وہ لیڈیز جو ڈیو ٹو اینی ادر ریزن جماعت کو چھوڑ رہی ہو تو ٹھیک، لیکن اگر یہ خیال کر کے کہ عورتوں کے لیے جماعت نہیں ہوتی یا عورتوں کے لیے جماعت کا اتنا ثواب نہیں، تو یہ بہرحال ایک پیور غلط فہمی. بہت لمبی تقریر ہونے جا رہی ہے، جبکہ آج ہماری تقریر ویک ڈے والی تقریر ہے، کل آپ کو کام پہ جانا. تو اب اس کے بعد یہ ایک مسئلہ مجھے خود سے بتانا تھا. یہ تو ہو گئی جماعت کی امپورٹنٹ، جماعت کا ایک مسئلہ، وہ میں بہت جلدی بتا رہا ہوں، اور اگر سمجھ میں نہیں آیا تو پھر اس کو نیکسٹ ٹائم ریپیٹ کر دوں. اب نماز جماعت کا ایک سسٹم، ایک خاص طریقہ ہے، خاص مسئلے ہیں جس کے تحت نماز پڑھنا ہوتی. جو آدمی شروع سے ہی امام کو جوائن کرے اس کے لیے تو جماعت میں کوئی زیادہ بڑا پرابلم نہیں، لیکن جو آدمی ذرا سا لیٹ امام کو جوائن کرے، اتنا لیٹ کہ 1 رکعت بعد آیا، یعنی وہ امام سے رکعتوں میں 1 رکعت پیچھے چل رہا، اس کے لیے کچھ مسئلہ 3rd اور 4th رکعت میں آتا. تو میں بہت ہی شارٹ میں بتا رہا ہوں کیونکہ مجھے خود معلوم ہے کہ مسئلہ ایک مرتبہ میں سمجھ میں نہیں آئے گا، 2 مرتبہ ریپیٹ کرنا ہوگا. تو آج خالی بہت ہی سادہ سے ایک اسکیچ مسئلے کا، پھر اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں آئے. مسئلہ یہ ہے کہ امام جماعت کی پہلی 2 رکعتوں الحمد اور اس کے بعد کا سورہ آپ کو سننا، خود نہیں پڑھنا. امام پڑھے گا آپ سنیں گے، لیکن تیسری اور چوتھی رکعت آپ کو خود پڑھنا. اب اگر آپ کی بھی تیسری ہے، امام کی بھی تیسری، تو امام بھی پڑھ رہے ہوں گے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، آپ بھی پڑھی. آپ 1 رکعت اگر امام سے پیچھے تو امام کی 3rd ہے، وہ تو پڑھیں گے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ. آپ کو پڑھنا، آپ کی 2nd، آپ کو الحمد اور سورہ پڑھنا، ایگزام نہیں، آپ کو خود پڑھنا.
امام کے ساتھ چل رہے ہوتے، امام کی سیکنڈ ہوتی اور آپ کی بھی سیکنڈ ہوتی تو الحمد اور سورہ ایگزیمٹ تھا آپ کے، بلکہ شاید پڑھنا غلط بھی ہو جاتا. لیکن اگر امام کی تھرڈ ہو گئی ہے تو الحمد اور سورہ آپ کی سیکنڈ ہے، آپ کو خود پڑھنا. نارملی اتنا ٹائم آپ کو ملے گا، ایک پورا الحمد کا سورہ، پھر قل اللہ کا سورہ، اور امام پڑھ رہے ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تو یہ مسئلہ ہے کہ اس صورت میں پڑھنا تو ہے آپ کو الحمد، پھر وہ سورہ آپ چھوڑ دیجیے گا، خالی الحمد پڑھ لیں تب بھی کافی نہیں. مسئلہ اس کے بعد کا، اگر امام کسی وجہ سے اتنا فاسٹ ہے کہ وہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اس نے پڑھا اور رکوع میں چلا، آپ کا الحمد بھی ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا. بعد والا سورہ قل اللہ کا تو آپ چھوڑ دیجیے، بہت کم امام ایسے ملے جو تھرڈ رکعت کو اتنا لمبا کریں کہ آپ الحمد بھی پڑھیں اور آپ سورہ بھی پڑھیں. یا وہ بہت سلو ہے، یا آپ نے الحمدللہ جو ہے نا وہ کسی فیریری میں یا فارمولا 1 کی گاڑی میں بیٹھ کے پڑھا. ورنہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ خالی سبحان اللہ والحمدللہ پڑھ رہا اور آپ الحمد اور سورہ پورا ختم کر رہے ہیں؟ بہت ہی اس کے ریئر چانس ہے. زیادہ امکان یہی ہے کہ آپ نے جو ہے نا کہیں نہ کہیں پہ کچھ چیزیں جو ہے وہ کھا گئے ہیں، کچھ آیتیں غائب کر گئے ہیں، بہت شارٹ طریقے سے ختم کیا. تو یہ نہیں ہو سکتا. ایسے میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ عقلاً امپاسبل ہے، پریکٹس کے خلاف ہے، لیکن الحمد جو ہے وہ آپ کو ایٹ لیسٹ پڑھنا ہی پڑھنا. اب مجتہدین میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کبھی امام کو تو خالی سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنا، اور ایک مرتبہ پڑھنا ہے نا، پہلے وہ چلا گیا رکوع میں، الحمد بھی آپ کا کمپلیٹ نہیں ہوا، تو اب آپ کیا کریں؟ اس میں ہمارے مشہور مجتہدین کے 3 فتوے الگ الگ. یہ خود ایک اپنی جگہ ایک ٹاپک ہے کہ مجتہد کے فتوے الگ کیوں ہوتے ہیں. بہت ہی شارٹ میں اس وقت رف لینگویج استعمال کر رہا ہوں گھڑی کو دیکھتے ہوئے. بعض مجتہدین کہتے ہیں کہ الحمد کی بھی اہمیت ہے اور جماعت کی بھی اہمیت ہے، نہ الحمد کو چھوڑو نہ جماعت کو چھوڑو. یہ امام خمینی کا فتویٰ. وہ کہتے ہیں الحمد تو اس کی اہمیت، اس کو کمپلیٹ کرو، جماعت بھی نہیں چھوڑو. یہاں پر اگر تم امام سے اتنا سلو ہو جاؤ کہ ان کو پہلے سجدے میں جا کے کیچ کرو تب بھی چل جائے، ورنہ نارملی آپ کو ہر چیز امام کے ساتھ کرنا. بھائی امام نے سبحان اللہ پڑھ کے رکوع کیا، پھر کھڑے ہو کے سمع اللہ کہا، پھر اللہ اکبر کر کے سجدے میں گئے، پھر سجدے میں سبحان رب الاعلیٰ و بحمدہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، وہاں تک امام کو اگر آپ کیچ کر لیں، پورا الحمد پڑھیں، جلدی سے شارٹ رکوع کریں، کھڑے ہو کے سمع اللہ بھی نہ کہیں، اور ایک دم سے سجدے میں چلے جائیے. فرسٹ سجدے کے فنش ہونے تک بھی اگر آپ امام کو کیچ کر لیں تو یہی کیجیے گا، الحمد بھی پورا پڑھیے گا اور جماعت کو بھی باقی رکھیے گا. زیادہ تر مراجع کا وہ فتویٰ ہے جو آغاز کوئی کرتا کہ نہیں الحمد زیادہ امپورٹنٹ ہے، جماعت الحمد کے مقابلے میں امپورٹنٹ نہیں. یہ ورڈنگ میری ہے، لینگویج اچھی نہیں ہے، بات سمجھانا. وہ کہتے ہیں اگر آپ الحمد کا سورہ کمپلیٹ کرنا باقی، وہ کمپلیٹ کر رہے ہیں اور اتنی دیر میں امام رکوع سے کھڑے ہو کے سمع اللہ پہ آ گئے، نیت کر لیجیے کہ اب سے یہاں سے میں فرادہ نماز پڑھ رہا ہوں، جماعت چھوڑ دیجیے، اپنی فرادہ نماز پڑھیے لیکن الحمد کمپلیٹ کرنا. اور تیسرا فتویٰ ہے سیستانی کا، وہ فرماتے ہیں جماعت بہت امپورٹنٹ. چنانچہ اگر آپ سے الحمد کمپلیٹ نہیں ہو پا رہا، آپ ابھی مالک یوم الدین ایاک نعبد پر ہیں کہ امام کا رکوع کمپلیٹ ہو گیا، وہ اٹھنے والے، چھوڑ دیجیے الحمد، جتنا پڑھا اتنا انف، اور جا کے جلدی سے رکوع میں ان کو جوائن کر لیں. یہ 3 فتوے 3 الگ مجتہدین کے اور تینوں پریکٹیکل. یعنی اس مجمع میں امام خمینی کی تقلید پر باقی لوگ بھی ہیں، آغا کوئی کی تقلید پر باقی لوگ بھی ہیں، آغا سیستانی والے. تو 3 الگ فتوے اور 3 ایسے مراجع کے کہ جن کی تقلید کس مجمع میں بھی کی جا رہی. مزید وضاحت بعد میں کروں گا، لیکن اس مسئلے میں نے غلطی کرتے ہوئے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے، اس لیے پہلے ہلکا سا اسکیچ سا میں نے ایک آؤٹ لائن مسئلے کی بتائی. ڈیٹیل انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم کبھی آئے گی. اور مسئلے کو میں نے زیادہ ٹائم اس لیے دے دی، 2 ریزن. اس پورے ویک کے اندر جناب خدیجہ کے بیان کی وجہ سے مسائل شریعت کا بیان بالکل نہ ہوا، تو تقریر میں ضرورت تھی. اور نمبر 2، یہ وہ مسئلہ ہے جو سیرت خدیجہ کے ایک اہم ترین حصے سے ریلیٹڈ، کہ اسلام میں پہلی نماز جماعت جناب خدیجہ طاہرہ نے پڑھی اور پوری طرح سے نماز میں پیغمبر کا ساتھ دیا. یاد رکھیے گا کہ رسول اللہ نماز تک پیغمبر کو نہیں پڑھنے دی جا رہی،
ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی. قرآن مکے کے اس واقعے کو بہت ہائی لائٹ کر کے بیان کر رہا. یہ آیت جو ہے یہ اس سورہ کی آیت ہے جس کے آخر میں سجدہ ہے، اور جس کی پہلی آیتیں اسی رمضان کی 23 کو نازل ہوئی تھی، یعنی پہلی وحی. وہ 27 رجب کو نازل ہوئی تھی، لیکن جو قرآن کی پہلی وحی اقرا بسم ربک الذی خلق، جو پہلا قرآن کا پہلا سورہ نزول کے اعتبار اس کی آیت. دیکھو ارأیت الذی ینہی، اس ابو جہل کو دیکھو جو ہمارے بندے کو ایک نماز تک نہیں پڑھنے دے رہا. پیغمبر خالی نماز پڑھ رہے ہیں اور پیغمبر کو نماز سے روکا جا رہا، پشنگ دھکے دیے جا رہے ہیں. پیغمبر کی نماز میں پیغمبر پر نجاست لا کے ڈالنے کی کوشش کی جا رہی. مگر اگر مکے کے کافر پیغمبر کو نماز سے روک رہے ہیں تو خدیجہ طاہرہ اس ذات کا نام ہے جو فل سپورٹ پیغمبر کی کر رہی اور نماز میں پیغمبر کے ساتھ ساتھ چل رہی. اور یہی وہ منزل ہے جہاں مولا کا ایک جملہ اور سن لی. 2 دن ہماری تقریر میں ایک جملہ کئی بار ریپیٹ ہوا. اولاد تو اس کو کہتے ہیں جس میں باپ اور ماں کے اثرات آئیں. خالی ڈی این اے ٹیسٹ کے ذریعے سے اولاد نہیں بنتی ہے، بلکہ ماں اور باپ کی کچھ سیرت، کچھ جھلک نظر آئے اس کے اندر. خدیجہ طاہرہ نماز میں اس طرح سے اپنے شوہر کا ساتھ دیا کہ قرآن جب ابو جہل کو کنڈیم کر رہا ہے کہ یہ رسول کو نماز سے روک رہا، خدیجہ طاہرہ اس طرح سے نماز پڑھ رہی ہے کہ ساتھ ساتھ رسول کے. اور یہ خصوصیت آگے چل کر خدیجہ کی بیٹی میں اس شان کے ساتھ آئی کہ ایک روایت شہزادی کے بارے میں ہے، لیکن بہرحال ہے تو وہ خدیجہ کی بیٹی نا. وہ یہ ہے کہ کل جہاں تک بات پہنچی تھی، یہ مجالس میں آدھے آدھے واقعات آتے ہیں تاکہ نیکسٹ ڈے کمپلیٹ، کہ جب مولا اور فاطمہ بارات لے کے چلے اس مسجد فاطمہ میں جا کے رہے جہاں اس وقت گھر تھا. 1981 تک مسجد تھی اور اب حرم کے ٹوائلٹ میں سے ٹوائلٹ وہاں پہ بنایا گیا. پیغمبر صبح کو بیٹی کو وزٹ کر رہے ہیں، لیکن یہ بات ہے سورج نکلنے کے بعد، یعنی سن رائز کے بعد. اس سے پہلے نماز فجر پڑھنے کے لیے مولا اپنے اس گھر سے مسجد النبوی میں آئے. ویسے تو مولا مسجد ہی میں رہتے رسول کے ساتھ، شادی کی رات کو الگ گھر میں گئے تو فجر کا وقت ہوا، مولا نماز پڑھ رہا، مسجد میں انٹر، پوری مسجد نمازیوں سے بھری. علی پیغمبر کے قریب گئے، پیغمبر نے ایک سوال کیا. اب یہ سارے سوال ہمارے اور آپ کو سمجھانے کے لیے، یا علی تم نے فاطمہ کو ایز اے بیوی کیسا پایا؟ کچھ اردو کچھ انگلش عجیب و غریب زبان بن رہی ہے، لیکن مقصد یہ ہے کہ بات آپ تک پہنچ جائے. ایز اے وائف فاطمہ تمہیں کیسے لگے؟ ابھی باپ نے بیٹی کو ودا کیا، رخصت کیا، داماد سے پوچھ رہا ہے کہ بیٹی کیسے لگی تمہیں؟ ایک بار مولا نے صرف ایک جملہ کہا جس میں صرف 3 ورڈ، مگر فضائل سیدہ کی سینکڑوں کتابوں پر بھی ایک جملہ بھاری ہے. اور یہ ہم کو بتا بھی رہا ہے کہ اسلام میرڈ لائف سے اسلام کی مراد کیا ہے. جو شادی کے انسٹیٹیوشن پہ اسلام نے اتنا زور دیا ہے تو وائی. اردو کا ایک محاورہ ہے اور بڑوں ہی کے لیے ہے، بچے نہ سمجھے تو اچھا. ایک تھنکنگ یہ بھی تو ہو جاتی ہے نا کہ جب بازار میں دودھ ملتا ہے تو گھر میں گائے باندھنے یا بھینس باندھنے کی ضرورت کیا؟ اب یہ بڑوں کے لیے ہے، بچے نہ سمجھے تو اچھا ہے، اس لیے کہ تھوڑا سا یہ جملہ سینسر ہو جائے تو ٹھیک. ایک یہ بھی تو فکر ہے نا، ضرورت کیا ہے شادی؟ جب بازار میں دودھ مل رہا ہے تو گائے خرید کے لانے اور بھینس خرید کے لانے اور باندھنے کی کیا ضرورت؟ ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے بعض حضرات کی وائف دیکھ کر ان کو بھینس یاد آتی ہو، لیکن مسئلہ کسی اور حوالے سے. کیا ضرورت ہے اس زحمت میں پڑھنے؟ کیا ضرورت ہے اتنی ساری لائبلٹیز اپنے آپ پہ لینے؟ اس کا مطلب یہ کہ ان کے ذہن میں شادی کا جو انسٹیٹیوشن ہے صرف ایک بات آ رہی کہ شادی کا صرف ایک مقصد ہے، وہ تم کو بغیر شادی کے بھی مل سکتا نہیں. اب دیکھیے یہ ایک جملے میں اسلام کی پوری جو میریڈ لائف کی فلسفی ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتی ہے. فرماتے ہیں یا رسول اللہ نعم العون للعبادت. آپ نے پوچھا فاطمہ ایز اے وائف کیسی؟ اللہ کی عبادت کے لیے فاطمہ میری بہترین مددگار.
شادی کا مقصد خالی پلیجر اور انجوائمنٹ نہیں ہے. شادی کا مقصد یہ ہے کہ آپ اکیلے جہاں خدا کی عبادت میں ویکنس محسوس کریں, آپ کو سپورٹ کرنے والا, آپ کو ہیلپ کرنے والا آپ کے گھر میں آئے. وہ اس لیے آپ کے گھر میں آ رہا, ورنہ بات تو اپنی جگہ صحیح کہ جو آپ کے ذہن میں خیال ہوگا وہ تو بازار سے بھی مسئلہ حل ہو سکتا. شادی بیوی کو اس لیے لایا جا رہا, اور یہی بیوی شوہر کے بارے میں سمجھ کہ ایک آدمی کے لیے سوسائٹی میں رہ کے دین پہ عمل کرنا مشکل, ہم دونوں مل کر ایک دوسرے کے ہیلپر بنیں گے تو فاطمہ عبادت خدا کے لیے بہترین مددگار. اب سوال یہ پیدا ہوتا 6 گھنٹے میں مولانا یہ نتیجہ کیسے نکالا؟ علم امامت کے ذریعے سے. یہ علم امامت کا مسئلہ ہی, یہ تو ہمارے اور آپ کی بچیوں اور بچوں کے لیے گائیڈ لائن دی جا رہی ہے, صرف اس لیے کہ خود پیغمبر نے پوچھا اے علی تم نے کیسے یہ کنکلوژن نکالا؟ کہا کہ جس وقت میں فاطمہ کے پاس گیا تو میں نے دیکھا فاطمہ ذرا پریشان. میں نے پوچھا بنت رسول آپ پریشان کیوں ہیں؟ شادی کے بعد یہ پہلی رات. شہزادی نے کہا کہ اے ابوالحسن, میں نے سوچا کہ میں نے اپنی زندگی کا ایک حصہ باپ کے گھر گزارا, دوسرا آج سے میری نئی لائف شروع ہو رہی ہے شوہر کے گھر, اور اس کے لیے اتنا سامان ہم نے تیار کیا. شہزادی کا جہیز بہت مختصر تھا لیکن تھا, تو میں نے سوچا کہ اسی طرح سے اس کے بعد مجھے قبر کے اندر جانا, کچھ تیاری اس کی بھی کرنا, اور قیامت کے دن اللہ کے سامنے جانا, کچھ تیاری اس کی بھی کرنا. آئے ابوالحسن, ہم اور آپ اپنی زندگی کا آغاز نماز سے کیوں نہ کریں؟ آئیے آپ بھی نماز پڑھیے, آئیے میں بھی نماز پڑھوں. نعرہ حیدری محمد والے محمد صلوات. علی کو کوئی ضرورت ہے کہ کوئی آگے علی کو مشورہ دے کہ آئیے نماز پڑھیے؟ نہیں, یہ بتا رہے ہیں کہ شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے لیے کن چیزوں میں مددگار ہیں. کھانے تو آپ کو بہترین شاید باہر کے ہوٹلوں میں مل جائے, اور باقی جو چیزیں میں کہہ رہا ہوں نا کہ مناسب نہیں لگ رہا میں بار بار اس چیز کو ریپیٹ کروں, باقی پلیجر اور انجوائمنٹ تو آپ کو پتہ نہیں کہاں مل جائے. شادی کا مقصد یہ ہے کہ گھر کو ایک ایسی جگہ بنائیے جہاں عبادت خدا میں شوہر بیوی کی مدد کرے, بیوی شوہر کی مدد کرے. شادی کے بعد پہلی رات شوہر اور بیوی نے پوری عبادت کرتے ہوئے گزاری. یہ خدیجہ طاہرہ کی سیرت ہے جو بیٹی کی گھر میں ہم کو نظر آ رہی. وہاں خدیجہ طاہرہ پیغمبر کے فل سپورٹر بنی ہے عبادت خدا اور نماز جماعت کے لیے. اور یہاں پہ میرے 3 جملے سنیے اور آج کی مجلس ختم. علمی اعتبار سے, ایکڈمک پوائنٹ آف ویو سے, آج کی دنیا بڑی کنفیوژن کی دنیا. انٹرنیٹ کی جس سائٹ پہ جائیے نئے نئے مسئلے آپ کو نظر آئے. جس عالم سے پوچھیے آغا سستانی کے نام سے ہر آدمی دوسرے سے الگ بات کرے. جیسا میں نے کہا انٹرنیٹ پہ جائیے تو آغا سستانی کے نام سے ایک دوسرے سے کنٹراڈکٹ مسئلے ملیں گے. وہ بھی آغا سستانی کا نام ہے, یہ بھی آغا سستانی کا نام. جہاں جہاں جائیے ہر, اور یہ تو آغا سستانی کی بات. پھر اور بہت سارے آپ کو پرابلم, یہ مرجع غلط ہے, وہ مرجع صحیح ہے, یہ اس کی تقلید نہیں ہونی چاہیے, اس کی ہونی چاہیے, تقلید ہی نہیں ہونی چاہیے. اتنا اس وقت ہمارا معاشرہ کنفیوز ہے, ریلیجس لوگ زیادہ کنفیوز. وہ یہ بھی نہیں چاہتے کہ اسے کوئی گناہ ہو جائے, وہ یہ بھی نہیں چاہتے ہیں کہ کسی غلط آدمی کے ہاتھ پھنس جائے. سمجھ میں نہیں آتا کیا کرے. اسلام کہتا ہے ایک مرتبہ زحمت اٹھا لو, صرف ایک بار, تمہیں ایک زحمت ہوگی, اس کے بعد پوری زندگی آسان. ایک تحقیق کر لو کہ اس وقت دین کے علم, اس وقت علم کے اعتبار سے سب سے بڑا علم کون ہے؟ جو تقلید کا انسٹیٹیوشن. یہ سب سے مشکل مسئلہ ہے شروع, لیکن ایک بار اس کے اوپر ذرا اپنی نرجس لگا کہ سب سے بڑا عالم کون ہے. جب نام معلوم ہو گئے, ان کی تقلید میں گئے, ہم اپنے سارے مسائل ان کے حوالے کر دی. کسی نے آگے آپ کو تقلید کے نماز میں یہ ہونا چاہیے, کسی نے کہا وہ ہونا چاہیے, روزہ ایسا ہونا چاہیے, چاند میں تو ہر سال سب مکمل ہوتی ہے انشاءاللہ. اس سال عید کے دن عید ہو جائے گی, کوئی زیادہ پرابلم نہیں ہوگا, لیکن یہ اس سال کی بات ہے. لیکن باقی سالوں ہر چیز میں کنفیوژن سے آپ بچ جائیں. آپ کے مرجع نے جو کہا بس آپ نے ایک مرجع ڈھونڈنے میں زحمت ہوگی, لیکن وہ ایک تکلیف اٹھا لیجیے, بعد میں راحت ہی راحت. یہ ہوا علمی اعتبار سے. پریکٹیکل لائف کے اعتبار سے ایک بات سنی, وہ یہ ہے کہ شادی, اسلام نے جو شادی کا مقصد بتایا کہ دین خدا پہ عمل کرنے میں آسان, وہاں پہ ذرا تکلیف اٹھائی.
سلیکشن آف اسپاؤس جو ہے نا وہ بہت زیادہ محنت کے ساتھ کرے. لڑکا ہے تو وہ اپنے لیے, لڑکی ہے تو وہ اپنے لیے, کیونکہ وہ چاہیے جو ہمیں دین خدا میں آگے مدد دے, وہ نہیں چاہیے جو اور نئے نئے پرابلم کریٹ کرے. بے حجاب ہے وہ, مثلا یہ گانا سننے والا ہے, اولاد کو گناہ کے راستے پہ لے جانے والا ہے, کبھی یہ اٹھ کے نماز نہیں پڑھتا تو اس کا بیٹا کیا نماز پڑھے گا. ایک بات, شادی سے پہلے سلیکشن آف اسپاؤس میں بڑی محنت کی. محنت کے بعد بھی غلطی ہو سکتی ہے لیکن ایٹ لیسٹ آدمی سیٹسفائی. اگر ایک صحیح آپ کو لائف پارٹنر مل گئے, سمجھیے اس کے بعد ریلیجن کے سارے پرابلم آپ کے سالو ہو جائیں گے. باہر جو بھی ہو رہا, گھر آپ کا اتنا بڑا ایک پروٹیکشن آف اسلام کا مرکز بن کے رہ جائے کہ اپنے اور اپنی اولاد کو بچانا آپ کے لیے آسان ہوگا, جیسے سیانہ خاتون کے بارے میں 2 دن پہلے. اور اب آئیے, کیونکہ ٹائم نہیں ہے تو آخری بات یہ, علمی پرابلم آپ کو روزانہ کنفیوز کرے, اس سے بچنے کا ایک طریقہ, ایک مرتبہ زحمت اٹھا لیجیے صحیح مرجع کون ہے, باقی سارے پرابلم سالو. پریکٹیکل لائف کے اندر اسلام پہ عمل کرنا مشکل ہو رہا, صرف ایک زحمت برداشت کریں, صحیح وائف کا سلیکشن کریں, یا اگر لڑکی ہے تو صحیح شوہر کا سلیکشن کریں. اس کے بعد پھر یہ 90% مسئلے سالو ہو جائیں. اور تیسری بات سنیے, وقت نہیں, آپ نے خود دیکھا, میں سمیٹ رہا ہوں بات کو. تیسری بات ایسی, ایک بار اس میں آپ پرابلم برداشت کر لیجیے, پھر یہ دونوں مسئلے بھی حل ہو جائیں, اور وہ ہے امام کو ظاہر کروانی. اگر امام ظاہر ہو جائیں گے تو یہ جو پریکٹیکل سولوشن میں دے رہا تھا کہ جی کم از کم آپ کے گھر میں تو ریلیجن آپ کو نظر آئے, یہ بھی ختم ہو جائے گا. امام اگر آ گئے, اگر امام آپ کے سامنے پہنچے اور امام آ گئے تو پھر یہ مسئلہ بھی نہیں رہے گا کہ کھلا مرجے وہ پتہ نہیں وہ صحیح ہے, پتہ نہیں وہ صحیح ہے, خود امام آگے سارے مسئلے ہیں. میں اپنی بات کو ذرا سا چینج کروں. حج کے دوران آقا حسین کی دعا کا ایک جملہ بہت امپورٹنٹ, عرفات کے میدان میں اللہ دعائیں اس طرح قبول کرتا کہ اللہ کہتا ہے کہ ساری زندگی لوگ میرا انتظار کرتے ہیں, آج عرفات میں انتظار کر رہا ہوں کون ہے مجھ سے لینے والا. دعاؤں کا دن, وہاں حکم یہ ہے کہ نمازیں بھی شارٹ کر دو, زیادہ سے زیادہ ٹائم بچا کے دعا کرو. ہر امام ظہر سے لے کے مغرب تک پورا دن دعائیں مانگتا. آقا حسین کی دعا کا آخری جملہ ہے, پورا دن دعا مانگی, آخری ایک جملہ, خدا بندہ میں نے اتنی ساری دعائیں تو مانگی مگر ایک دعا میری سب سے ہے, وہ اگر میری دعا پوری ہو گئی تو چاہے باقی ایک بھی پوری نہ ہو, میرا کوئی نقصان نہیں. اور اگر میری یہ ایک دعا پوری نہیں ہوئی اور باقی تم نے سب دعائیں میری پوری کر دی تو مجھے کوئی فائدہ نہیں. اور وہ تو خیر آقا حسین نے ایسی ورڈنگ کہی, لیکن آپ اس کو بہت چھوٹا سمجھیں گے کیونکہ ہم میں سے ہر ایک لیکن فار گرانٹیڈ لیے ہوئے کہ ہم تو جہنم میں جا ہی نہیں سکتے. وہ دعائے امام حسین کا جملہ عرض کر رہا ہوں, جہنم سے مجھے نجات ملے. اپنے لیے کہنے نعوذ باللہ, سیدہ شباب اہل الجنہ, بتائے یہ رہے کہ اللہ نے تمہاری ہر دعا قبول کر, اچھی بیوی دے دی, اچھی گاڑی دے دی, اچھا مکان دے دیا, اچھا بزنس دے دیا, اچھی اولاد دے دی, بہت اچھا تمہیں کوئی پروفیشن مل گیا, دنیا میں اتنی ترقی کر, اور آخر میں پھینک دیا گیا اٹھا کے جہنم میں, تو کیا فائدہ یہ مکان اور گاڑی اور بیوی کا. اور اگر اللہ نے یہ ایک دعا تمہاری پوری کر دی اور تم آخرت کے عذاب سے بچ گئے, یہاں کی تکلیف 50 سال 60 سال دیکھتے ہی دیکھتے گزر جائے. یا اسی دعا میں آگے چل کر آقا نے ایک اور جملہ, اے خدا جس نے تجھے پا لیا اس نے کچھ نہیں کھویا, اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے کچھ نہیں پایا. کتنی ہی آپ کے پاس دولت ہو, پراپرٹی ہو, اولادیں ہو, آپ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بھی ہیں اور آپ ڈاکٹر بھی ہیں اور آپ کے بیٹے ایک سے ایک پروفیشن میں, اگر اللہ آپ کے گھر سے نکلے تو کچھ نہیں, سب نقصان. یہی جملہ میں ان دونوں کو ملا کے امام زمانہ پہ یاد رکھیے. ہم ماہ مبارک رمضان میں دعائیں مانگے, شب جمعہ دعائیں مانگے, زیارت پہ دعائیں مانگے, حج پہ دعائیں مانگے, 10 دعائیں پوری ہوں گی آپ کی, 15 مسئلے اور پیدا ہو جائیں. کیونکہ الہی عظمت بلا والا زمانہ ہے, بلاؤں پہ بلائیں آ رہی ہیں. آپ 50 بلاؤں کا علاج کریں گے, 100 اور آ جائیں. 100 کے لیے دعا مانگیں گے, 500 اور آ جائیں. ساری دعائیں قبول ہوتی چلی جائیں, لیکن اگر امام نہیں آ رہے تو نقصان ہی نقصان. اور اگر خالی ایک دعا آپ کی پوری ہو جائے کہ امام آ جائے تو چاہے باقی یہ کوئی دعا پوری نہ ہو, امام آ گئے, سمجھئے ہمارے سارے مسئلے ہو گئے. محمد وآل محمد صلوات.
امام کا ظہور سب سے بڑی دعا، اسی لیے ہمارے جب دعائیں مانگی جاتی اہم ترین دعا ہوتی ہے ظہور امام کی دعا مانگی۔ مگر ایک بات یاد رکھیے، یہ خیال مت کیجیے گا اب یہ باتیں آج انکمپلیٹ ہیں، نیکسٹ ویک میں کمپلیٹ ہونا شروع ہو۔ یاد رکھیے گا کہ یہ نہیں ہے کہ اللہ جب چاہے امام کو بھیجے گا، نہیں، ہم جب چاہیں امام کو ظاہر کروا سکتے۔ کتنی روایتوں میں خود امام نے یہ کہا ہماری غیبت کا سبب تم لوگ، ہماری غیبت کا سبب وہ فرعون نہیں ہے، وہ نمرود نہیں ہے، وہ شداد نہیں ہے، وہ زمانے کے ظالم نہیں ہیں، ان کی وجہ سے کوئی تھوڑی ایمان غائب ہے، تمہاری وجہ سے غائب۔ اس جملے کا ایک مطلب، اور اسی ہر سال میں ایک بات کہتا ہوں، آج بھی وہی بات کہتے، ٹاپک کو امام زمانہ کے لیے شروع کر کے میں یہیں پہ روک دیتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ امام زمانہ کے دو ٹائپ ہیں، ایک ہے منتظر ساری کائنات جن کا انتظار کر رہی ہے، ایک ہے منتظر خود امام انتظار کر رہے ہیں۔ مولا آپ کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ کہ ہم اپنے ماننے والوں کا انتظار کر رہے ہیں، یہ ہمیں بلائیں گے تو ہم آئیں گے۔ ماہ مبارک میں دعائے افتتاح شروع سے آخر تک امام کو بلانا، اس سال تو خاص طور پر آیت اللہ العظمہ آغا وحید خراسانی جیسی عظیم شخصیت جو مرجعیت کے اعتبار سے آغا سیستانی ہی کے لیول پر آتے، یہ کہا تھا کہ اس سال 15 شعبان اس طرح سے گزارو کہ امام کو ظاہر کروانا۔ امام خود انتظار کر رہے، کس بات کا انتظار کر رہے؟ امام کے ماننے والے بلائیں۔ اور اس میں خاص طور یہ جملہ امام کا کہ جب تک کہ تمہارے گھروں کا نظام ٹھیک نہیں ہوگا ہم ظاہر نہیں ہوں گے۔ امام آئیں گے پوری دنیا کی اصلاح کرنے کے لیے، ہم تو پہنچ جائیں گے مولا ہماری بیوی نہیں مانتی، کوئی دعا بتائیے وہ بالکل کنٹرول میں آ جائے، مولا ہمارا شوہر بڑا نالائق ہے، مینٹیننس کچھ دیتا نہیں ہے اور غربے ڈبے الگ دکھاتا ہے، کوئی ایسی تعویذ بتائیے گا ٹھیک۔ امام اس کے لیے خاص طور پر یہ کہا گیا کہ تمہاری فیملی لائف یہ بہت اہم ٹاپک ہے، اس کو میں بہت جلدی مکمل کر کے پھر وہاں پہ بات کو آج پہنچاؤں گا اختتام پر، جہاں اگلے ہفتے ہماری اور آپ کی ذمہ داری شروع ہوگی۔ لیکن بہت ہی مشہور واقعہ ہے، فیملی لائف انسان کے لیے کتنی اہم بن جاتی، بنو حکام کا واقعہ بہت ہی مشہور واقعہ ہے، آپ نے لفظ سنا، آپ کے ذہن میں پورا واقعہ آ گیا۔ بنی اسرائیل کے ایک شخص نے شادی کی، سلیکشن آف اسپاؤس میں اس سے غلطی ہو گئی۔ حضرت نوح کی بیوی کیسی تھی، حضرت لوط کی بیوی کتنا پریشان کرتی تھی، حضرت ہود کی بیوی تو اکثر اپنے شوہر پہ پانی کی بالٹی پھینک دیا کرتی تھی جب وہ تبلیغ کے لیے گھر سے نکلتے۔ یہ سارے واقعات ہیں اور پھر میں پیغمبر تک تو آ ہی نہیں رہا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ سلیکشن، میں نے کہا نا کہ آپ سلیکشن کریں لیکن اس میں غلطی ہو سکتی ہے، غلطی ہو، بڑی گستاخ، بڑی نافرمان، پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھنے والی بیوی، وہ اس کو مل گئی۔ اب زندگی ہے عذاب، اور پھر دو بیٹے بھی ہو، زندگی کا مزہ نہیں رہا۔ لیکن یہی چیز عورتوں کے ساتھ بھی ہوتی ہے، لیکن چونکہ اس واقعے میں مرد کا تذکرہ، آخر مجبور ہو کر اس کو ایک دوسری شادی بھی کرنا پڑے، سکون، اطمینان۔ جیسے رسول خدا کو کتنا اطمینان ملتا تھا جناب ماریا کے کمرے میں جا کے۔ کل ایک جملہ، پرسوں اور کل دونوں دن ایک جملہ میں نے کہا، رسول حج کے لیے آئے، خانہ کعبہ کو چھوڑ کے قبر خدیجہ پر خیمہ لگائے۔ مدینے میں رسول خدا ہر ہفتے میں ایک دن اپنی مسجد، اپنا شہر چھوڑ کے شہر سے باہر جنگل میں چلے جاتے ہیں جہاں جناب ماریا کا گھر، پورا دن وہاں گزارتے ہیں، ایک طرح سے جنرل پبلک سے کٹ کر ایک دن وہاں گزارتے ہیں کہ سکون جو وہاں مل رہا۔ جناب ماریا کا بھی اپنی جگہ پہ ایک اسلام میں ایک رتبہ ہے، خدیجہ طاہرہ جیسا تو نہیں، لیکن بات ہو رہی ہے سکون کی۔ وہ جو پیس آف مائنڈ آدمی کو چاہیے تو اس نے دوسری شادی، اب دودھ کا جلا چھاٹ بھی پھوک پھوک کے پیتا ہے، تو یہ بہت اس نے احتیاط کے ساتھ انتخاب کی۔ پہلے میں تو دیکھا ہوگا کہ کون ہے جو اس سال مس یونیورس بنی تھی، مجھے اسی سے شادی کرنا۔ بعد میں پتا چلا مس یونیورس ہوتی ہے باہر والوں کے لیے، گھر والوں شوہر کے لیے نہیں ہوتی۔ یا بہت پیسے والے خاندان میں شادی کرنا، اب جو دوسری شادی کی کرنے اپنے لیے کرنا، اپنے آپ کو سکون دے۔ غریب گھرانہ ہو، چھوٹا گھرانہ ہو، لیکن متقی ہو، دیندار ہو، پرہیزگار ہو، ان چیزوں کی اہمیت سمجھنے والا۔ اس کے یہاں بھی ایک بیٹا ہو گیا۔ پھر وہ وقت آ گیا کہ باپ کا انتقال ہونے لگا۔
انتقال ہونے لگا، یعنی اب آج کل تو انتقال نہیں ہوتا، اچانک مر جاتا، پہلے سکرات کا ایک وقت ہوتا ہے، 1 ہفتہ یا 5 دن یا 2 دن مل جاتے ہیں آدمی کو بہت ساری چیزوں پہ غور کرنے۔ اس نے وصیت کی کہ میری وصیت یہ کہ میری جتنی پراپرٹی اور ایسٹس ہیں سب میرے ایک بیٹے کو ملے۔ اب یہ بتانے جا رہا ہے کون بیٹا کے محتاج، آدھا جملہ آیا آدھا جملہ رہ گیا، میرے ایک بیٹے کو ملے۔ اچھا بہت ساری چیزیں یاد رکھیے گا، یہ کل آ چکی ہے بات، شریعت موسیٰ میں اجازت تھی، پیغمبر کی شریعت میں حرام ہو گئی۔ کل یہ بات آ گئی تھی نا، عورت کو گنجا کر سکتے ہیں، موسیٰ کی شریعت میں ہم نہیں کر سکتے، عورت گنجا کر دے آپ کو۔ تو خیر خلاصہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ کی شریعت میں باپ کو اجازت اپنی ساری جائیداد کسی ایک اولاد کو دے، کسی کو بھی نہ دے، کسی بلی کتے کو بھی دے دے تو شاید اجازت ہو، لیکن شریعت محمد میں یہ حرام۔ شریعت موسیٰ کا واقعہ ان کی فقہ کے اعتبار سے سنی، کہا کہ میری ساری جائیداد ایک بیٹے کو دے۔ اب بتانے والا کون سا بیٹا تھا؟ محتاج، بات نامکمل ہے، جائیداد بھی اس کی کوئی چھوٹی موٹی نہیں، بہت مالدار آدمی۔ خیر باپ کو غسل کفن دفن قبر میں اتارا، اب اس کے بعد جھگڑا شروع ہوا کہ جائیداد کون دے گا؟ ہر بیٹے کا کہنا ہے کہ مجھے ملے، ان میں سے ایک شریف اور نیک ماں کا بیٹا، لیکن حق چھوڑنے کو اسلام اجازت نہیں دیتا۔ چنانچہ یہ کیس گیا بادشاہ کے پاس، بادشاہ نے کہا کہ میں تو اس کو نہیں طے کروں گا، کورٹ جج کے پاس گئے، جج نے کہا کہ یہ کیس جج کے پاس علم غیب نہیں، وٹنس ہونے چاہیے، جملہ کمپلیٹ ہونا چاہیے مرنے والے کا، ورنہ کیسے جج فیصلہ کر؟ کہا کہ اب یہ کورٹ کے طریقے سے فیصلہ نہیں ہوگا، بنو حتام کے پاس جاؤ، وہ جو بات بتائیں مجھے آگے بتانا، پھر میں ڈیسیشن لوں گا۔ بنو حتام اس قوم کے 3 بہت ہی عقل مند بھائی تھے، بہت ہی وائس پرسنالٹیز، عقل کے اعتبار سے بہترین، شہر سے باہر رہا کرتے تھے، اور ان کا طریقہ کچھ وہ تھا جیسے پاکستان کے بھی ذرا پرانے لوگ سمجھیں گے، جو آغاز کوئی کی تقلید تک رہے ہیں، آغاز سیستانی والے بھی نہیں سمجھے۔ پاکستان میں بھولو پہلوان ہوا کرتے تھے، وہ کئی بھائی تھے، جو سب سے بڑے بھائی تھے ان کا کہنا تھا میں کسی سے بھی ریسلنگ نہیں کروں گا، پہلے میرے چھوٹے بھائی کو ہراؤ پھر میرے پاس آؤ۔ وہ چھوٹا بھائی بھی اتفاق سے اتنا طاقتور تھا کہ کوئی اس کو ہی نہیں کراس کر پاتا۔ بنو حتام یہ تھے کہ 3 بھائی، سب سے پہلے چھوٹے کے پاس جاؤ، تمہارے پرابلم وہی سالو کر دے گا، بڑے کو زحمت نہ دو، ذرا کمزور ہے بوڑھا ہے، ہاں اس سے جو پرابلم سالو نہ ہو تو اس سے بڑے کے پاس جاؤ، اور اگر اس سے پرابلم سالو ہو گیا تو ختم، لیکن وہ بھی پرابلم سالو نہ کرے تو سب سے بڑے کے پاس جاؤ۔ اب یہ لاکھوں کی جائیداد ہے، 2 4 5 ڈالر کی بات تو ہے نہیں۔ تینوں بھائی چلے، جج نے اپنے آدمی صاحب نے کیا کہ جاؤ ان کو لے کر جاؤ، اب یہ مسئلہ کورٹ سے یا لیگل پروسیجر سے حل نہیں ہوگا، وہی کوئی ایسی بات بتائے۔ شہر کے باہر ایک پہاڑی پہ رہتے، اور پہاڑی کے بالکل نیچے سب سے چھوٹے بھائی کا گھر ہے، یہ وہاں گئے، دروازے نوک کی، بہت ہی بوڑھا آدمی آیا، بہت ہی بوڑھا آدمی، چہرے پہ جھریاں، سر و داڑھی کے بال سفید، کمر جھکی ہوئی، جو ایک وائس پرسنالٹی کی سائنس ہے وہ سب اس میں نظر آ رہی، بڑھاپا، تجربہ۔ اس کے سامنے یہ مسئلہ رکھا، اس نے مسئلہ سنا، کہا کہ علم غیب کی بات ہے، مجھے کیا پتا تمہارا باپ کس کی بات کرنے والا تھا، میں نہیں اس مسئلے کو سالو کر سکتا ہوں، میرے سے بڑے بھائی کے پاس دے۔ پہاڑی کے اوپر اب راستہ جا رہا ہے، آدھی پہاڑی کے اوپر اس سے بڑا بھائی رہتا ہے، جو ایج میں اس سے کم از کم 20 سال بڑا ہوگا۔ چنانچہ لوگ وہاں گئے، دروازے کو لوگ، ان کا بڑا بھائی نکل کے آئے، لیکن بہت ہی سرپرائزنگ، وہ جو تھا ایج میں 20 سال بڑا ہے، دیکھنے میں اپنے چھوٹے بھائی سے 20 سال چھوٹا نظر آ رہا، بالکل مڈل ایج کا آدمی، نہ سر و داڑھی کے بال اتنے سفید، نہ کمر جھکی ہوئی، ایک مڈل ایج آدمی۔ وہ آگے آ گیا، کہا مسئلہ سنا، کہا کہ یہ دل میں غیب والی بات ہے، میں کیسے بتاؤں جب کسی قسم کا کوئی انڈیکیشن نہیں ہے، اب تو یہ مسئلہ میرا سب سے بڑا بھائی سالو کرے گا، اسی کے بعد پتہ نہیں کتنے سال کے بعد سب سے بڑے بھائی کی ضرورت پڑی۔ اب پہاڑی کی چوٹی پر رہتا ہے، جو میری انگلی ہے نا وہ چوٹی کی طرف ہے، یہ پہاڑ کے اوپر یہ رہ کے وہاں پہنچے، دروازے میں دستک دی، نکل کے آیا نوجوان، کہا کہ ہمیں تم سے کام نہیں، اپنے بابا کو بلا کے لا۔ میرا بابا؟ میں تو خود ہی سب کا بابا ہوں، میرا کوئی بابا ہوگا؟ کہا وہ یہ 3 بھائیوں میں سب سے بڑا؟ کہا میں تو سب سے بڑا ہوں۔ ارے تو 18 20 سال کا ایک نوجوان نظر آ رہا، سر داڑھی کے بعد، بالکل داڑھی تھی اس کی بالکل کالی، اور بالکل ایسا جیسے 20 25 سال کا ایک نوجوان ہوگا۔
کہ سب سے بڑا بھائی ہے پہلے والا اتنا بڈھا، اور یہ جو سب سے بڑا ہے جو کم از کم پہلے والے سے 40 سال بڑا ہوگا، اتنا فٹ فاٹ، بھول گئے یہ لوگ اپنا مسئلہ بھول گئے۔ کسی بھی عورت کو خوش کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو دیکھ کے آپ کے اچھا آپ ہیں، ہم تو سمجھے آپ کی بیٹی کھڑی ہے، آپ اتنی ینگ نظر آ رہی ہے، دیکھیے آپ کو کیسے ترمال کھانے کو ملتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ بڑے بھائی کو دیکھ کے اسی طرح حیران کہ ہم اپنا مسئلہ ایک طرف رکھتے ہیں، پہلے یہ پرابلم سالو کیجئے۔ آپ سب سے بڑے ہیں کہ سب سے چھوٹے ہیں؟ کہاں سب سے بڑے، اور سب سے بڑے بھی یہ نہیں کہ 1 سال کا فرق ہو، 20 سال 30 سال 40 سال کا فرق ہے۔ تو کہا یہ پہلے یہ بتائیے یہ پرابلم پہلا ہے کہ یہ فرق کیوں ہو گئے؟ کہا دیکھو میرے بڑے بھائی کی بیوی بڑی خراب بیوی، ہر وقت لڑائی، ہر وقت جھگڑا، ہر وقت ٹینشن، ہر وقت ڈپریشن، 24 گھنٹے۔ یہاں تو کئی سالوں میں کوئی ایک کترینا وترینا آتا ہے نا، وہ 24 گھنٹے ہر سیکنڈ ہمارے گھر میں ایک کترینا اترا ہوا ہوتا ہے۔ چنانچہ اس کے نتیجے کے اندر جوانی میں برا ہو گیا۔ جو مڈل والا بھائی ہے اس کی بیوی نرم گرم ہے، 2 دن ٹھیک رہے گی تو 2 دن بگڑ جائے گی، 2 دن پھر ٹھیک رہے گی، 2 دن بگڑ جائے گی۔ تو ذرا سی آپ خراب گاڑی خریدے، ہر دوسرے دن گیریج میں میکینک کے پاس پھر لے کر آئیے، 2-4 دن چلی پھر دھکے لگا کے واپس لے جا رہے ہیں، میں آپ کسی دن اچھی کسی دن بری۔ چنانچہ وہ آپ کو ایسا ہی نظر آ رہا ہے، جوان بھی نہیں۔ میری بیوی بہترین بیوی، جو میری ایج ہے، بیوی کی بھی تقریباً وہی ایج ہے، لیکن ہر وقت وہ میری خوشی کا خیال کرتی ہے، ہر وقت مجھے سکون پہنچانے کی کوشش کرتی ہے۔ اتنا اس نے گھر کے ماحول کو میرے لیے بہترین بنا کے رکھا کہ بڑھاپے میں میں جوان نظر آ رہا ہوں، اور وہ پہلا والا بھائی جوانی کے اندر وہ بوڑھا نظر آ رہا۔ اور ہاں بتاؤ تمہارا پرابلم کیا ہے؟ کہا اچھا اس کا ایک ہی حل ہے۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں عام طور پہ دنیا میں جہاں کہیں یہ روایت پڑھی، 5ویں امام کی روایت تہذیب الاسلام کتاب میں بھی آپ کو مل جائے گی، جو علامہ مجلسی کی ہلیۃ المتقین کا اردو ترجمہ۔ تو خیر یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں یہیں پہ واقعہ روک دیتا ہوں نارملی، لیکن پھر لوگ پوچھتے ہیں کہ مولانا وہ اصل واقعہ اس کا کیا ہوا؟ اس کا یہ ہوا کہ بڑے بھائی نے کہا کہ یہ پرابلم اس طرح سالو نہیں ہوگا، اس کے لیے مجھے ایک DNA ٹیسٹ کرنا پڑے گا۔ یعنی یہ لفظ آج کا ہے لیکن اس کا، جاؤ جا کے اپنے باپ کی قبر کھودو اور اپنے باپ کے رب کیج سے اس کی ایک ہڈی جو ہے وہ توڑ کے لاؤ، وہ میرے پاس لاؤ، اور پھر میں ایک ایک بھائی کو وہ ہڈی جو ہے وہ سنواؤں گا، اور پھر میں بتاؤں گا کہ تم میں سے حقیقت میں وارث کون۔ جیسے آج کل بھی ایسے DNA ٹیسٹ وغیرہ ہوگا، ڈیڈ باڈی نکالی جائے گی، اس میں یہ مشورہ دی۔ تینوں بھائی اترے، قاضی کا آدمی ساتھ میں، اس نے کہا کہ بجائے کورٹ پہ جانے کے پہلے قبرستان چل کے مسئلے کا فیصلہ کر لیں۔ پہنچے قبرستان، پہلے بھائی نے قبر کھودنے کی تیاری شروع کی، دوسرے بھائی نے قبر کھودنے کی تیاری شروع، تیسرے بھائی نے تلوار نکالے کے گردن کاٹنے کی تیاری شروع ہے۔ کہا خبردار، مجھے کچھ نہیں چاہیے اپنے باپ کا پیسہ، لیکن اگر کسی نے میرے باپ کی قبر کو ہاتھ لگایا اور میرے باپ کی ڈیڈ باڈی کی توہین کی تو میں اپنی اور اس کی جان ایک کر دوں گا، یا اس کو ماروں گا یا خود مر جاؤں گا۔ اب ننگی تلوار چھوٹے بھائی کا ایسا جلال، دونوں بڑے بھائیوں کے ہاتھ سے کدائی گر پڑی، لیکن گورنمنٹ سپورٹ ہے ان کو، قاضی کا آدمی ان کے ساتھ ہے، کورٹ کے آرڈر کے ذریعے فیصلہ کروا سکتے ہیں، اس لیے سیدھے وہاں سے چلے جج کے پاس۔ جج کے پاس جا کے کہا آپ نے ہمیں بڑے بھائیوں کے پاس بھیجا، سب سے بڑے نے یہ مشورہ دیا، ہم اس پہ عمل کرنے جا رہے ہیں، ہمارا چھوٹا بھائی رکاوٹ بن رہا۔ قاضی نے کہا یہ ساری جائیداد اس چھوٹے کی ہے، باپ اس کو دینے جا رہا تھا، حقیقی معنوں میں باپ کو محبت اس سے تھی، اس کو باپ سے محبت۔ کہا میں سمجھ گیا بڑے بھائی کا میسج کیا، اگر واقعا ذرا سا تمہیں اپنے باپ کی عزت کا خیال ہوتا، اگر ذرا سا اپنے باپ کی رسپیکٹ تمہارے دل میں ہوتی، تو دولت دنیا کے خاطر اپنے باپ کی قبر کھودنے کو تیار نہ ہوتے۔ جس طرح سے وہاں مولا عورتیں جھگڑا کر رہی ہیں کہ ہمارا بیٹا ہے، تلوار نکال کے بیٹے کو 2 ٹکڑے کرنا چاہے، نہیں کرنا نہیں چاہے، شو کیا، پریٹینڈ، اور جس نے کہا کہ نہیں مجھے نہیں چاہیے یہ اولاد، مولا نے کہا یہ اسی کا بیٹا ہے۔ تو یہ جو طریقہ ہے جس کا نام ہوتا ہے عدل داؤدی، حضرت داؤد کا عدل۔ پوچھا گیا مولا آپ کا بیٹا آخری امام کس طرح سے فیصلے کرے گا؟ کہا وہ داؤد نبی کی سنت کے مطابق فیصلے کرے گا، جس طرح میرا دادا علی ابن ابی طالب داؤد نبی کی سنت پہ فیصلے کرتے تھے، اس طرح میرا بیٹا بھی۔ تو یہ عدل داؤدی ہے جہاں پہ کچھ سائیکولوجیکل چیزیں کاؤنٹ ہوتی ہیں، لیکن اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ امام زمانہ کی جو مدد آپ کو کرنا،
تو آپ کا گھر ایسا ہونا چاہیے. اب دیکھیں روایت سن, امام زمانہ خود بھی جب آئیں گے تو 40 سال کے جوان نظر آئیں گے, اور امام زمانہ کی فوج کے جو 313 ہوں گے وہ بھی 40 سال کے نوجوان ہوں گے. نہیں, وہ 50 عورتوں کو چھوڑ دیجیے, وہ 20 سال کی ہوں گی, لیکن ویسے امام زمانہ کی فوج جو ہے وہ سب 40 سال کے نوجوانوں پہ مشتمل ہوگی. اور جب امام کی حکومت قائم ہو جائے گی تو یہاں پہ بڑھاپا دنیا سے ختم ہو جائے گا, کوئی بوڑھا نہیں رہے گا, سب جوان ہو جائیں گے. اور بتایا امام نے کہ بڑھاپے میں اگر جوانی